بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد. پی ڈی ایم حکومت مخالف جلسے کر رہی ہے اور حکومت مخالف تحریک پورے زوروں پر ہے. آخری جلسہ 25 تاریخ کو کوئٹہ میں کیا گیا، جس کے متعلق آج ہم گفتگو کریں گے کہ اپوزیشن کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کی غلطیوں کے لیے اس کو جگاتی رہے، اس حکومت کو ہٹانے کے لیے جو بھی آئین میں طریقہ کا درج ہے اس پر عمل کرتی رہے. وہ اسمبلیاں ہوں، جلوس ہوں، جلسے ہوں، یہ ایک آئینی حق ہے اپوزیشن کا کہ وہ یہ کر سکتی ہے. یعنی جمہوری ملکوں میں یہ اس کی اپوزیشن جو ہے وہ ویٹنگ گورنمنٹ کہا جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ پی ڈی ایم میں جو 11 جماعتیں اس وقت اکٹھی ہیں ان کو اس بات پر چھوڑ دیتے ہیں کہ ماضی میں ایک دوسرے کے خلاف رہیں یا نہیں رہیں. پاکستان میں ایسے محاذ بنتے رہے ہیں کہ سابقہ دنوں میں جو ایک دوسرے کے متحارب جماعتیں ہوتی ہیں وہ 1 پوائنٹ ایجنڈے پر اکٹھی ہوتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ حکومت کے خلاف تحریک چلتی چلتی بعد میں اداروں کے خلاف بیانیے میں بدل گئی. پھر اداروں کے خلاف اداروں کے سربراہوں کو بھی زیر بحث لایا جاتا رہا اور حد یہ ہے کہ کوئٹہ جلسے میں اب ریاست کے خلاف بھی باتیں ہوئیں. اویس نورانی صاحب جو پی ڈی ایم کی ایک پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں، انہوں نے آزاد بلوچستان کے لیے بات کی. میں سمجھتا ہوں کہ اینف از اینف. پاکستان میں ہر آدمی اس کا سٹیک ہولڈر ہے. پاکستانی قوم کے دل بہت دکھی ہیں کہ جو انڈیا کا نیریٹو ہے، انڈین جو ٹی وی چینلز ہیں یا انڈیا پاکستان کو جو دل سے ابھی تک اس نے تسلیم نہیں کیا. ابھی کل کی بات ہے کہ ایسٹ پاکستان سے بنگلہ دیش بنا دیا گیا. 5 سے 10 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کر کے پاکستان کو بنایا گیا. اس کو بچانے کے لیے تقریباً 70-75 ہزار سیولین اور فوجیوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا. پھر آخرکار یہ اقتدار کا لالچ اس حد تک کس طرح پہنچ سکتا ہے کہ ریاست کے خلاف ہی، ریاست کو توڑنے کے لیے ہی ایسی باتیں ہوئی. اویس نورانی کے جو ہے وہ جو ان کے بیانات ہیں وہ سرین غداری کے زمرے میں آتے ہیں. ان کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے. اگر صرف مقدمہ درج ہوتا ہے یا سزا ملتی ہے تاکہ ملک دشمن عناصر جو بے شک کسی کی پلیٹ فارم کے اوپر ہوں ان کا قلعہ کما کیا جا سکے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخر الزمان، جن پر ہماری جانیں قربان ہیں، فرانس کے بدبخت صدر نے آپ نے دیکھا کہ وہاں جو خاکوں کا اس کے متعلق ان کا بیان ہے، پوری مسلم امہ اس پر بڑی دکھی ہے. پاکستان نے بھی اس پر احتجاج کیا ہے. حالانکہ آپ نے دیکھا کہ یہودیوں کو جب ہٹلر کے زمانے میں ہولوکاسٹ پر کرسچینٹی نے کہا کہ اس پر بات نہیں کی جا سکتی، مسلمانوں کو بھی اس پر آواز اٹھانی چاہیے. آج نیشنل اسمبلی میں بھی اس کے متعلق قرارداد پیش کی گئی ہے جو پاس ہو چکی ہے. اس میں ساری سیاسی جماعتوں کا ایک میں سمجھتا ہے صاحب کا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پارٹی سے بالادر ہو کے. اور تیسرا ہمارا موضوع ہوگا کہ اورنج ٹرین چل پڑی ہے. یہ منصوبہ میاں شہباز شریف صاحب کے زمانے میں شروع ہوا تھا اور اس کا افتتاح کر دیا گیا، جیسے 2.5 لاکھ آدمی اس پر سفر کریں گے. یہ لاہور کے لیے ایک بہترین گفٹ ہے جس پر سابقہ حکومت بھی اور موجودہ حکومت بھی میں سمجھتی انہوں نے کام کو جاری رکھا. ان کے اوپر بات کرنے کی ستائش کرنی چاہیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا محمد ارشد صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑے سینئر رہنما ہیں اور سابقہ ایڈوائزر بھی ہیں. عبداللہ ملک صاحب ہیں، سینئر جرنلسٹ اور اینالسٹ ہیں. اور عثمان فاطمہ صاحبہ پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہی ہیں. ہمارے ساتھ لائن پر موجود رہیں گے سابقہ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سردار غوث بخش باروزئی صاحب. ویلکم ٹو دا شو. تو میرا رانا ارشد صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم فرانس کے خاکوں پر بات کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہر سال کچھ نہ کچھ ڈنمارک سے بات شروع ہوتی ہے. مسلمان 56 ملک ہیں تو پاکستان ان میں ایٹمی ملک ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ان کو اور کوئی کام نہیں آتا آزادی اظہار کے نام پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پتہ بھی تقریباً 6 سے 7 ارب جو کیلکولیٹڈ ہے مسلمان دنیا میں رہتا ہے وہ رنجیدہ ہے. کل کو واقعہ اگر ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کہے گی کہ بھی کیا ہوا. کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقبال صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے ٹی وی ٹوڈے چینل کا، آپ کی پوری ٹیم کا، اور آپ ہمیشہ قومی ایشوز پر بات کرنے کا موقع دیتے ہیں. ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کلمہ گو ہیں، اور سردار دو جہان رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو انٹرنیشنل ایک ایجنڈے کے طور پر وہ ڈنمارک ہو، وہ فرانس ہو، یا میں سمجھتا ہوں کہ وہ یورپی کنٹری سے ہٹ کر
इंडिया हो या अमेरिका हो या ये कहीं प्री कोई भी प्लान हो। पूरी दुनिया में किसी भी जगह पर ये प्री प्लान मैं समझता हूँ कि कैंपेन लॉन्च की जाती है। मैं बतौर अपोजिशन मेंबर, बतौर पाकिस्तानी ये अर्ज करना चाहता हूँ कि बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान न्याई साहब को इस इशू पर बोल्ड स्टेप लेना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एटमी ताकत है, 56 कंट्री से वाहिद मुल्क है जो डिक्लेयर्ड एटमी ताकत है। और जब पाकिस्तान एटमी ताकत बन रहा था उस वक्त भी पाकिस्तान की मुखालफत हो रही थी, जब पाकिस्तान बन रहा था उस वक्त भी मुखालफत हो रही थी। लिहाजा आज पाकिस्तान इस्लाम का किला है और मैं अपनी OIC को से भी गुजारिश करता हूँ कि वो भी अपना पॉजिटिव और कलीदी किरदार अदा करें और हमें फौरी तौर पर जो सफ़ीर है फ्रांस का उसको शटअप कॉल देकर उसको वक्ती तौर पर हमें भेज देना चाहिए ताकि एक पॉजिटिव मैसेज हो। जब पॉजिटिव मैसेज पास होगा तो फिर मैं समझता हूँ कि मकबूजा कश्मीर से लेकर पूरी दुनिया में बैठे हुए मुसलमानों को ये क्या एहसास मजाक होगा। बनाया हुआ है कि हालांकि उनका जो उसमें कोई उनकी मजहब की भी वजह नहीं थी। आपने देखा जब इसराइली जैसे यहूदी जिसको कहते हैं कि हिटलर के ज़माने में तो होलोकास्ट पर मना कर दिया गया कि उस पर बात नहीं की जा सकती। मैं सर आज भी अर्ज करना चाहता हूँ बिल्कुल माइनॉरिटी हो या गैर मुस्लिम हो, रसूल करीम सल्लम खुद भी उनकी इज्जत करते थे और इज्जत फरमाते थे और उसी तरह शरई लिहाज से हम उनको ऑन करते हैं और फिका के लिहाज से फ्रांस भी एक आप देखें वीटो पावर है पांचवें मुल्कों में। ये क्यों उसके सदर ने जो कहा है, जैसा उर्दुगान ने कहा दिमाग का इलाज कराए, तो ये क्यों जानबूझ किया जाता है? मैं समझता हूं कि जैसे तुर्की के प्रेसिडेंट ने बोल्ड स्टेप लिए, हमें भी लेना चाहिए। और कौमी असम्बली में बिल्कुल गवर्नमेंट ने भी रेजोल्यूशन पास की, अपोजिशन ने भी पास की है। मैं समझता हूं कि इस पर हमें लचक नहीं दिखानी होगी, हमें अपना रोल प्ले करना होगा, हमें कंप्रोमाइज नहीं करना और ये वक्त की भी जरूरत है और हम सबके ईमान का हिस्सा है। अब्दुल्ला मलिक साहब क्या कहेंगे? बड़ा दिल दुखी है। वजह यह है कि 56 मुल्क, 7 अरब की आबादी और एक मुल्क ऐसा जो इस तरह उनको पता भी है कि किस तरह के हमारे जज्बात हैं। हम आम तौर पर ये परसेप्शन दुरुस्त है कि हम उस पर अमल करें या ज़्यादा ना करें, हम नबी की हुर्मत के ऊपर कट मरने को तैयार रहते हैं। देखिए, जिस तरह राना साहब ने कहा, यकीनन ये जो फेल है ये काबिल मज़म्मत है और इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। ये आज़ादी इजहार के ज़मरे में नहीं आता कि आप हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए कायनात तख्लीक हुई है, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, पहले भी इस किस्म के वाक़यात हो चुके हैं फ्रांस के, लेकिन लोग अंजाम को भी पहुँचते रहे, अंजाम को भी पहुँचे हैं। अब मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया कि जो हमारे OIC है, जैसे राना साहब ने कहा, उनको स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और दो टोक अल्फाज में दुनिया के साथ इस चीज़ को शेयर करना चाहिए। यूनाइटेड नेशन में, सिक्योरिटी काउंसिल में इस इशू को लेके जाना चाहिए कि इनसे हमारी दिलजारी होती है और फिर हमारे जज्बात भड़कते हैं। जब जज्बात बढ़ते हैं तो ज़ाहिर है एक जो मजहब, वहाँ भी मुसलमान रहते हैं फ्रांस और में, हमारा क्या हो सकता है? इस पर रद्द-ए-अमल देना हमारे मजहब का और हमारी तालीम का हिस्सा है। फिर ये कहते हैं कि ये इस्लामिक फोबिया है या वो कहते हैं ये दहशतगर्द हैं, ये फंडामेंटलिस्ट है। भाई आप हमें बनाते हैं, आप हमें मजबूर करते हैं रिएक्शन देने की क्या जरूरत है? देखिए ना, हमारे यहाँ हमारा मजहब हमें, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि सबसे ज्यादा रवादारी सिखाता है, अमन और सलामती का मजहब हम क्लेम करते हैं दुनिया में कि हमारे मजहब से बढ़कर किसी दुनिया के और मजहब में इस किस्म की तालीमात नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जब आप हमें दीवार के साथ नहीं, आप देखें पाकिस्तान में हिंदू कटास राज को हमने रेनोवेट किया, हिंदू यहाँ तहफ़्फ़ुज़ महसूस करते हैं, बल्कि हिंदुओं ने रैली निकाली कि हिंदुस्तान में जो पाकिस्तान से लोग गुस्सा करके गए थे उनको वहाँ कत्ल कर दिया कि वापस आए, यहाँ कंफर्टेबल हैं। तो इस तरह सिख हैं, हमने उनको करतारपुर बना के दिया। सारे आप सही कह रहे हैं। देखिए, मैं तो खुद ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता हूँ। जितनी भी मजहबी या दूसरी आज़ादियाँ पाकिस्तान में रिलीजियस मिनॉरिटीज़ के लिए किसी दुनिया के खत्े में शायद नहीं है, उनके अपने ममालिक में भी नहीं है। जैसे आपने खुद भी जिक्र किया करतारपुर का, क्रिश्चियन की हमारी कम्युनिटी हो, हमारे हिंदू कम्युनिटी हो, बाकी ब्राह्मण हो, सिख कम्युनिटी हो, जिस किस्म के उनको मजहबी रसूमात अदा करने की पाकिस्तान में आज़ादी सिक्योरिटी के साथ कहीं भी नहीं है। लेकिन मैं बदकिस्मती की बात यह है कि देखिए, जो OIC का किरदार है ये बड़ा मदमसा है। अब OIC को यकीनन एक, जैसे आज हमारी पार्लियामान में
ایک قرارداد منظور کی گئی کہ OIC کو فوری طور پر اجلاس طلب کرنا چاہیے اور فرانس کو کنڈیم کرنا چاہیے. یقیناً یہ ایک وزراء خارجہ کا اجلاس نہیں ہونا چاہیے. ہم تو یہ کہیں گے کہ یہ جو ہمارے سربراہان مملکت ہیں ان کا اجلاس ہونا چاہیے اور ہمیشہ کے لیے اس ایشو کو سالو کرنا چاہیے. جیسے آپ نے ہولوکاسٹ کا کہا, جب ان پر تنقید ہوتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہولوکاسٹ کا ذکر بھی نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے ہمارے یہاں تھوڑا سا ڈیفرنٹ چیز ہے, ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں ان کے لیے. صاحب آپ اس مسئلے میں کیا کہیں گی, کیونکہ آپ بھی ظاہر پاکستان کی عورتوں کی نمائندگی بھی کرنے خاص طور اس میں تو خیر سب کے لیے برابر ہے, کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ سب سے زیادہ یہ ہمارا جو اسلام ہے وہ ہمیں مذہبی رواداری کا درس دیتا ہے, کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب انہوں نے اسٹیٹ قائم کی تھی وہاں پہ جو بھی غیر مسلم تھے ان کے بھی اتنے حقوق تھے جتنے کہ مسلمانوں کے تھے. اور یہ لوگ پتہ نہیں کس کی بات کرتے ہیں, انہوں نے مسلمانوں کو اتنی تکلیف پہنچائی ہے, اتنی زیادہ ان کے جذبات مجروح ہوئے ہیں کہ جتنے اس پوری دنیا میں مسلمان ہیں نا ان کو شدید تکلیف پہنچی ہے. میں اپنی بات کروں تو میں 2 دن سے میں مسلسل روتی ہوں, تھوڑی دیر کے بعد مجھے رونا آ جاتا ہے جب یہ بات ہوتی ہے. تو یہ لوگ نا عشق نہیں سمجھتے کہ ہم جو مسلمان ہیں ہم اپنے نبی کی ذات سے کتنی محبت کرتے ہیں. ان کو ہمارے مطلب کسی ایک ملک پہ کوئی دوسرا ملک حملہ کر دے, ایک مسلمان ملک پہ کوئی کافر ملک بھی حملہ کر دے, ہم لوگ ایک ملک ساتھ دے گا دوسرا نہیں دے گا, کوئی کنڈیم کرے گا کوئی نہیں کرے گا, کوئی شیعہ کا ساتھ دے گا کوئی سنی کا ساتھ دے گا. مطلب لیکن جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات آتی ہے اس وقت کوئی شیعہ کوئی سنی کوئی ملک ایسا نہیں رہتا جن کے عوام کو جن کے حکومتوں کو اس سے فرق پڑتا ہے. اور جس طرح کے پرائم منسٹر صاحب نے جس طرح انہوں نے نام لے کر وہ شروع سے اسلاموفوبیا پہ بات کی, جس طرح آپ نے دیکھا کہ وہ UN میں بھی انہوں نے اس پہ تفصیل سے بات کی کہ ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں, آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے کہ ہم اپنے نبی سے کس طرح کا عشق کرتے ہیں. تو اس طرح انہوں نے نام لے کے جس طرح اس کو کیمرون کو باقاعدہ نام لے کے اس کو اس کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ اس سے باز آ جائیں اور اپنے الفاظ واپس لیں اور اپنی جو انہوں نے یہ سارے کارٹون بنائے ان کو واپس لیں. اور جس طرح اردوان صاحب نے میری بات سنی, یہ ایک بات ہے سمجھنے کی, انہوں نے کہا کہ اس کو دماغی ہاسپٹل میں علاج کرانا چاہیے. تو انہوں نے ترکی سے اپنا فرانس نے سفیر کو واپس بلا لیا. تو اگر وہ اپنے صدر کی شان میں گستاخی نہیں برداشت کر سکتے تو ہمارا تو عشق جو ہے وہ کس مقام پہ اپنے نبی کی ذات سے, یہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے جذبات کو وہ کتنا مجروح کرتے ہیں اور ہمیں کتنی شدید تکلیف پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے, سچی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ہر آدمی غصے میں بھی ہے اور دکھی تو ہے ہی, لیکن اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ بہت خوفناک ہوں گے. میں سمجھتا ہوں فرانس کو فوری طور پر اس کو مدد کرنی چاہیے, معافی مانگنی چاہیے اور پاکستان کو اس کی کوششیں تیز کرنی چاہیے. آج وزارت خارجہ میں اس کے ایمبیسڈر کو بلایا گیا ہے, قرارداد بھی آج دونوں سیاسی پارٹیاں ساری جتنی ہیں انہوں نے پاس بھی کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کو بات کو آگے بڑھانا چاہیے, یونائٹڈ نیشن تک لے کے جانا چاہیے. رانا صاحب, کوئٹہ جلسے میں آپ نے دیکھا کہ گجرانوالہ سے بات شروع ہوئی تو کوئٹہ جا پہنچی, اس سے آگے چل رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ سیاسی پارٹیاں گالیاں دیں, جو مرضی کریں, لوگ خوش ہیں. ظاہر ہے کون سا بھی عمران خان کا کام سے ہی نہیں کرتا, دباؤ ڈالیں, آپ حکومت لے کے آئے, نو کانفیڈنس کریں. تو مجھے بتائیے کل بوشن وہاں سے پکڑا جاتا ہے, وہاں بم برآمد ہوتے ہیں, وہاں دہشت گردی روز ہوتی ہے, بوشن کو توڑنا چاہتے ہیں. بی ایل اے کا نمائندہ جو ہے وہ چھوٹ کے ہو گیا, وہ چادر پیش کر رہا ہے. یہ بتائیے کہ وہاں بیٹھ کے اویس نورانی جو ہے وہ کسی کو اس کا نہ ایم پی ہے نہ ایم این اے, نہ کوئی آگاہ, نہ کوئی اس کا پیچھا, اس کا والد صاحب تو ٹھیک تھے. وجہ یہ ہم تو اس کو اس طرح سے بھی آگے لے جائیں گے کہ ایک مذہبی رہنما اس قسم کی حرکت کرتا ہے اور اس سٹیج پر کرتا ہے کہ جہاں بلوچستان ویسے ہی آگ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. سر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نورانی صاحب کا تعلق غالباً کراچی سے ہے, ہاں, اور وہ وہاں پر بیٹھ کر جو جس سینس میں ان کو لپیٹا جا رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص جو پاکستان میں رہتا ہے, جو کلمہ گو ہے یا اگر منارٹی کا بھی ہے اور پاکستان میں ہے تو وہ محب وطن ہے. ہم کسی کو ہمیں کسی کو سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے کا ہمارا آئین اختیار نہیں دیتا. دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اسٹیٹ محسوس کرتی ہے اینی ہو کوئی فرد
آئین کی وائلیشن کرتا ہے تو قانون کے مطابق اس کے خلاف اسٹیٹ کو کارروائی کرنی چاہیے. بات یہ ہے کہ جب 2017 میں وہاں صوبائی حکومت تھی اور ہمارے چیف منسٹر تھے, اور جب اکثریت والی پارٹی کو آپ رانا صاحب اخوند چٹان صاحب لائن پر ہیں, چٹان صاحب رانا ارشد صاحب بات کر رہے ہیں, یہ بات سنتے بھی جائیں کیونکہ پھر ذرا سوال آپ کے سامنے رہے گی. یہ ہم کوئٹہ جلسے پر بات کر رہے ہیں جہاں اویس نورانی صاحب نے وہاں کا آزاد بلوچستان کیا ہے. اقبال بھائی, لائن پر پی ڈی ایم میں 11 جماعتیں ہیں, بالکل 25 جولائی 2018 کو ہم آپس میں 99% اپوننٹ تھے, مخالفین تھے, سب کی اپنی اپنی پارٹی ہے. اور آج بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا جو ہے اپوزیشن کا, ہم گورنمنٹ کے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے کنڈم کیوں نہیں کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ نورانی صاحب نے فوری طور پر ویریفیکیشن دی ہے اور آج بھی ان سے پوچھا جا سکتا ہے اور کسی کو کوئی اختیار نہیں. اپوزیشن نے کنڈم کیا؟ میں سمجھتا ہوں میں آپ کہہ رہے ہیں 11 جماعتوں نے تو نہیں کیا. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک آدمی کہے کہ میں نے یہ بات کی نہیں, میں نے اس سینس میں کی نہیں, تو اس کے خلاف اگر اسٹیٹ محسوس کرتی ہے تو وہ پتہ کیا ہے, ہم اپوزیشن سے ہٹ کے آپ رانا ارشد بتائیے کہ مثلا یہاں 5 سے 10 لاکھ بندہ جب پاکستان بنا ہے, یہ پاکستان بنا خدا کے نعمت ہے, تو کیا ایسی حرکتیں اس اسٹیج پر جائز ہیں؟ یہ تو پی ڈی ایم کو نقصان پہنچانے والی بات بھی تو ہے نا. میں نے عرض کیا کہ مذہبی پارٹی ہو یا سیاسی پارٹی ہو, کسی لیڈرشپ کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اسٹیٹ کے یا ملک کے خلاف یا آئین کے خلاف بات کرے. اب ایشو یہ ہے جیسے آپ نے کہا, اب اگر عمران خان صاحب قومی اسمبلی کے پلیٹ فارم پر کہتے ہیں کہ میں مودی کو فون ملاتا ہوں, وہ میری فون کال اٹینڈ نہیں کر رہا, تو پھر میں عرض کروں گا کہ چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری جو 22 کروڑ عوام کا بطور پرائم منسٹر ہے, وہ سیٹ جو ہے وہ متقاضی ہے کہ اس کی عزت کی جائے, اس کی عزت ہونی چاہیے. لیکن ایک سائڈ پر جب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مودی صاحب الیکشن جیتیں گے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا, نہیں, کشمیر کا مسئلہ آپ نے حل کرنا ہے, ہماری او ایس اے نے کرنا ہے. یہ برابر تو نہیں ہو سکتا. نہیں, میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر کے الفاظ, ایک اپوزیشن کے ممبر کے اختلاف کے جو الفاظ, آپ یہ دیکھیں کہ رات کو 12 بجے ڈبل سواری پر پابندی لگا دی جاتی ہے, دفعہ 144 لگا دی جاتی ہے, ایک دن ہمیں کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر دہشت گردی ہونی ہے, اور یہ سب کچھ کون کہہ رہا ہے؟ مرکزی حکومت اور ساتھ صوبائی حکومت. صوبائی حکومت کے ترجمان لیاقت صاحب کہتے رہے کہ ہم سیکورٹی بھی پرووائڈ کریں گے اور ہم بلٹ پروف گاڑیاں بھی جو مہمان ہوں گے ان کو دیں گے. کسی کو ارسٹ تو نہیں کیا میرا خیال؟ نہیں, ارسٹ کی بات نہیں, لیکن دفعہ 144 لگانا, پرمیشن دے دینا, اور رات کو جب پنڈال بن چکا ہے اس وقت کہنا کہ جناب آپ جلسہ نہ کریں, دہشت گردی کا خطرہ ہے, آپ پوسٹ پون کر دیں. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو بات کی ہے آئین پاکستان تمام ادارے قابل احترام, لیکن کوئی پرائم منسٹر ہو یا چیف منسٹر ہو یا سینئر بیوروکریٹ ہو, وہ آئین پاکستان کے اندر ہیں. یہ آپ کا آئین کہتا ہے اور آپ کا ہی آئین آرٹیکل 19 کے تحت آزادی رائے کا حق دیتا ہے. آزادی رائے کی بارڈر لائن ہے, جس طرح ہم فرانس کو کہتے ہیں کہ اس نے یہ بارڈر لائن ہے. اب ملک کے ریاست کے خلاف تو کوئی بات ہو نہیں سکتی, اداروں کے خلاف نہیں بنا دیا جا سکتا, لیکن حکومت خلاف کریں. اقبال صاحب جو 4 دن پہلے آنریبل اخوند صاحب لائن پر فل بینچ نے بات کی, فل بینچ نے بات کی کہ صدر صاحب نے جو ریفرنس جسٹس عیسیٰ فائز کے خلاف کیا وہ غیر آئینی تھا. اچھا وہ ٹھیک ہے, لیکن اخوند زادہ چٹان صاحب لائن پر ہیں. وزیر قانون فروغ نسیم کے خلاف کاروائی کیوں نہیں ہوئی؟ کرنی چاہیے, ہو جائے گی, ہو جائے گی. آپ کریں جائیں. اخوند زادہ صاحب چٹان صاحب السلام علیکم. سر السلام علیکم. اخوند زادہ صاحب میرا لائن ڈراپ ہو گیا جی. اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ ہم سب آئین کے تابع ہیں, گورنمنٹ ہو یا اپوزیشن ہو, لیکن گزارش یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اپنا دیکھنا. 12 اگست 2014 کو عمران خان صاحب نے دھرنا دیا, لاہور سے موو کیے, 126 دن رہے. آپ مجھے بتا دیں کسی کو گرفتار کیا؟ وہ ریڈ زون تھا, سی پیک کا منصوبہ تھا, عصمت اللہ شیلنگ کی, وہاں سے گولیاں چلی, ایس ایس پی جو اسلام آباد تھا اس کو ڈنڈے مارے گئے, وہ زخمی ہوا, پی ٹی وی پر حملہ ہوا, کوئی ایک گرفتار ہوا؟
وہ کیس دیکھنا جو دہشت نہیں گردی تھی۔ دھماکہ تو وہاں ہو گیا نا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ تو اللہ نے بڑی مہربانی کی, اتنا بڑا رش تھا, تو آپ نے کوئٹہ میں ہوتا رہتا ہے, کوئٹہ سینسیٹیو ہے, آپ نے دیکھا کہ وہاں انڈیا آپ انشاءاللہ 22 نومبر کو پشاور میں ہم نے کرنا پرامن طور پہ ہوگا. اچھا اکبر صاحب کی ایک لائن ڈراپ ہو گئی تھی. سر السلام علیکم. اکبر صاحب السلام علیکم. ہیلو, آواز نہیں آ رہی فرحان. اچھا فاطمہ بتائیے کہ مسئلہ تو یہ ہے کہ اس حد تک وزیر اعظم اکثر یہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی سے بات نہیں کرنی. دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. مثلا اپوزیشن باقاعدہ کا اپوزیشن ہوتی ہے, ان کی نمائندگی ہے, ان کے ایم پیز ہیں, ایم این ہیں, بلکہ پنجاب میں تو کافی آپ سے زیادہ بھی ہیں. تو یہ کون سی جمہوری ملکوں میں ہوتا ہے کہ کسی سے بات ہی نہیں کرنی. اور یہ کوئٹہ جلسہ پر تو ظاہر آپ کا ٹیک ہم لیں گے کہ وہاں جو اویس نورانی نے بات کی ہے اس کو کس نظر سے دیکھتی ہیں. دیکھیں اویس نورانی تو کوئی چیز ہی نہیں. اویس نورانی کی میں بات نہیں بارودی کرنا صاحب کو لے چاہتی. لیں. میں اگر اویس نورانی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس سے بلوایا کس نے. اس نے بلوایا جس نے گجرانوالہ میں اس ملک کے خلاف, اس ملک کے اداروں کے خلاف, اس ملک کے رازوں کی بات کی, جس پہ اس نے حلف لیا ہوا ہے. وہ پرائم منسٹر جو اس ملک کا 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکا ہے, وہ آج ہمارے فوجیوں کو کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں نے حلف لیا ہوا ہے کہ تم لوگ اس ملک کی آئین کی پاسداری کرو گے. تو کیا تم نے حلف نہیں لیا ہوا تھا کہ تم وہاں پہ بیٹھ کے اداروں کے خلاف بات کرے, تم قومی رازوں کے خلاف بات کرے؟ کیا تم نے اس وقت قسم نہیں اٹھائی ہوئی تھی؟ یہ گجرانوالہ میں جو کہا, اور پھر یہ کوئٹہ میں جس طرح کی انہوں نے اس نے باتیں کی ہیں, میں اس کو کہتے ہیں نا یہ سرٹیفکیٹ نہیں بانٹ سکتے. ہاں ہم سرٹیفکیٹ نہیں بانٹ سکتے, لیکن جو اپنے منہ سے اقرار کر رہا ہے, جو ہم اس ملک کا کھا کے اس کے 3 دفعہ پرائم منسٹر بن کے اسی ملک کے اداروں کو بغاوت پہ اکسا رہا ہے, اسی ملک کی فوج کو بغاوت پہ اکسا رہا ہے, اس کے خلاف ہم بات نہ کریں. میں اس کے خلاف بات کروں گی, میں اس کو کہوں گی ہم بھی اس کان سے سنتے ہیں, ہمیں اس ملک سے محبت ہے, ہم نے اس ملک میں رہنا ہے, ہمارے بچوں نے اس ملک میں رہنا ہے, ہم نے اس ملک میں کو لوٹ مار کر کے اس ملک سے باہر نہیں چلے جانا. اس لیے میں اس ملک میں اس وزیر اعظم سے زیادہ اس ملک سے محبت کرتی ہوں, کیونکہ میں نے اس ملک میں رہنا ہے. وہ 3 دفعہ وزیر اعظم بن کے وہ صرف اس وقت تک اس ملک کا صرف اس ملک کا اس کو احساس ہے جب اس کی حکومت ہو, تو پھر سب کچھ ٹھیک ہے, پھر ادارے بھی ٹھیک ہے, پھر فوجی بھی ٹھیک ہے, پھر فوجیوں کے جو مرضی یہ کرتے رہے, پھر سارے ججز بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ اس کے خلاف فیصلہ دیں تو وہ فیصلہ غلط ہو گیا, وہ فوجی غلط ہو گیا. اگر اس کی بات نہ سنے تو وہ فوجی غلط ہو گئے. آج وہ بیوروکریسی کو اور ان کو کہہ رہا ہے, کل اس نے یہ کہا ہے کہ وہ لوگ ان کی بات حکومت کی نہ مانے, یعنی کہ وہ کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں, اس ملک کو برباد کر کے رکھ دیں. یہ کس قسم کا نہیں, وہ انسان تو ہے؟ آپ نے بھی ایک دفعہ فاطمہ کہا تھا. ہم نے میری بات سنیں, ہم یہ کبھی نہیں کہا کہ یہ فوج جو ہے یہ مٹھی بھر جو ہیں لوگ ان کا کہنا نہ مانیں, یعنی کہ اس کو فوج کے ان کے جو فوجی ہیں ان کو بغاوت پہ اکسا رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. اور جو نورانی نے کہا, اگر وہ آج اس بات پہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کے کہا گیا, تو جب پوری دنیا نے اس پہ انجوائے کر لیا, جب انڈیا نے اس پہ ٹھٹھے لگا لیے, جب پوری دنیا نے اس پہ رد عمل دے دیا, تو وہ آج یہ بات کر رہا ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت سٹیج پہ بیٹھے کس بندے نے کہا کہ اس نے غلط بات کی, آپ کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی, معذرت کر لینی چاہیے تھی. عبداللہ ملک صاحب, وجہ تو یہ ہے کہ لیڈر رول ماڈل ہوتے ہیں, سوچ کے بولنا چاہیے, اور ان کی بات میٹر کرتی ہے. آپ مطلب میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ ہم عام لوگ بات کریں تو شاید اور طرح کی بات ہو, تو بڑی سیاق و سباق سے ہٹ کے کبھی نہیں کریں جب تاکہ دشمن اس سے فائدہ اٹھائے. آپ نے دیکھا کہ اس کی کوئی چھوٹی بات نہیں ہوئی, یہ باقاعدہ ڈاکومنٹ بن گیا. جس طرح کئی ڈاکومنٹ ایسے بنے کہ ان کو ایز اے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے جایا گیا, اور پھر ہماری سبکی بھی ہوئی. جس طرح آپ کے سامنے ہے کہ پرانی چیزیں, میں تو کئی دفعہ کہتا ہوں کہ لوگ تو کہتے ہیں نا قیامت والا دن چیزیں ہاتھ بولیں گے, تو ٹی وی تو پرانی چیزیں دکھا دیتا ہے جو 2 سال پہلے ہوتی ہیں. کیا کہیں گے کوئٹہ جلسے کے بارے میں, اس کی سائیڈ افیکٹ یا آفٹر شاکس؟ دیکھیں آپ نے بالکل صحیح کہا, انٹرو میں بھی آپ نے کہا جلسے جلوس کرنا کوئی سردار صاحب ذرا سنتے جائیں. السلام علیکم, کیونکہ عبداللہ ملک صاحب بات کر رہے ہیں. دیکھیں جلسے جلوس کرنا
اپوزیشن کا آئینی حق ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہیں اپنا حق استعمال کرنا چاہیے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح کشمیر میں جس قسم کے حالات چل رہے ہیں اور 370 پہ نواز صاحب کو لائن پر لے دیں، وہ سنتے جائیں ذرا. 370 پہ جس طرح انڈیا نے استعمال اس کو ختم کرتے ہوئے ان کی تصویر نہیں آ رہی. اب کشمیر میں کشمیریوں کو ایک سب جیل میں گزشتہ 1 سال سے مقید کر رکھا ہے اور ان کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ سلب کر رکھے ہیں. اب جا کر کوئٹہ میں جہاں پر کہ انڈیا کے اچھے خاصے سب سے سینسٹیو پوائنٹ ہے، سینسٹیو پوائنٹ ہے، اور کئی سالوں سے وہاں پر اس قسم کے حالات پیدا کیے گئے ہیں کہ ان کو تقسیم پر آمادہ کیا جائے. اور آپ نے BLA ہے وہاں، کئی دفعہ بغاوت کی جا پہاڑوں پہ چڑھے. جس طرح فورن فنڈنگ ہو رہی ہے، جس طرح کلبھوشن پکڑا گیا اور اس کے جو ایک سٹرونگ سیل تھے وہاں پر انڈیا کے اور ان کے جو فیسیلیٹیٹر بھی کام کر رہے ہیں، ابھی کچھ سارے ختم تو نہیں ہوئے. اور یہ بات وہاں پر کرنا میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں ہے. نورانی صاحب ایک بڑے باپ کے بیٹے ہیں اور ان کے پاکستان میں بڑے باپ کا بیٹا، بڑے باپ کا بیٹا حضرت نوح علیہ السلام سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا تھا. یہ بڑے باپ کا بیٹا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ایک محب الوطن شخص تھے اور نورانی صاحب کے صاحبزادے کو اس قسم کی بات وہاں نہیں کرنی چاہیے تھی. اب یہ کہنا کہ کوئٹہ کو آزادی بلوچستان کو آزادی دی جائے، بھائی بلوچستان پاکستان کی 4 اکائیوں میں سے ایک اکائی ہے. پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، دوسروں کو امبیرس کیا ہے، اور ان کی بڑی اس صوبے کی پاکستان کی تاریخ میں، سیاسی تاریخ میں بڑی خدمات ہیں ان لوگوں کی. اب جو سیاست میں روانی میں اس قسم کے الفاظ نہیں کہنا چاہیے جس سے ملک کی سالمیت کو خطرہ ہو. سارا دن ممبر پر بیٹھے رہتے ہیں، وہاں تقریر تو سوچ کے کرتے ہیں نا، سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. اگر انہوں نے وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ غلط کہہ دیا ہے تو پھر علماء سے تو اچھی توقع رکھتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہماری جو بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ یقیناً محب الوطن ہے اور ان کو ایک ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے اس چیز کو واضح طور پر کنڈیم بھی کرنا چاہیے اور بالکل نورانی صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ آئندہ کے لیے وہاں پر اس قسم کے الفاظ نہیں کہیں. اگر ان سے غلطی سے کوئی نکل گئی ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان کی تردید آنے کے بعد صاحب السلام علیکم. سر السلام علیکم. سردار صاحب کی آواز نہیں آ رہی. اچھا میرا خیال وہ میں کہہ رہا تھا کہ 7 بھی کچھ چیزیں نکل گئی ہیں تو اس چیز کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ کہ وہاں پر کچھ ایسے ہمارے دوست بھی بیٹھے ہوتے ہیں جن کی یقیناً کچھ احساس محرومیاں ہوں گی، ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. بلوچستان کی انہوں نے یقیناً ہیں بھی صحیح، اس میں کوئی شک نہیں، کئی چیزیں جینون ہوتی ہیں لیکن ان کا ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے. آپ کو پارلیمان کے فلور پہ باتیں کرنی چاہیے. آپ کو رانا صاحب یہ چیزیں پتہ ہے کہ یہ پارٹی سے ہٹ کے ہیں. سب لیڈر بعد میں تقریر جب کر رہے تھے نا وہ کنڈیم کرتے، اس کو وہیں کہتے کہ یہ سر لائیو چل رہا ہے. میں گزارش یہ کروں گا کہ وہاں پر 11 پارٹیاں جو تھی ان میں سے وہاں کی لوکل پارٹی میزبان تھی محمود اچکزئی صاحب، اور 11 پارٹیاں جس میں مذہبی پارٹی اویس صاحب کی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی. اور یہ میسج کوئٹہ کی سرزمین پر جو پاس ہوا ہے کہ مذہبی اور سیاسی پارٹیاں اکٹھی ہیں، اکٹھے ہو کر وہاں پر جو قومی یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے ہونا چاہیے. تمام پارٹیوں اس کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. لیکن اگر وہ کہہ دیتے کہ اویس نورانی یہ تم نے جو بات کیا یہ ساری پاکستان لیکن میں یہ کہوں گا اگر اویس نے کہہ کر معافی مانگ لی ہے، اس ٹاپک کو ختم ہونا چاہیے، جبکہ ہم بار بار ڈسکس کر کے اس کو انٹرنیشنل لیول پر ایکٹیو کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ اب اگر اسٹیٹ محسوس کرتی ہے تو نورانی صاحب کو کال کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم ان کے ان الفاظ کا حصہ نہیں ہیں. قوم ایسے کسی ہم چاہیے فوراً اس کی تردید ٹی وی پر کریں، گورنمنٹ کو ایکشن، اور وہ تردید کر چکے ہیں، وہ تردید کر چکے ہیں. اور جیسے میں اپوزیشن ممبر یہ کہہ رہا ہوں کہ اویس نورانی صاحب کو یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے تھے. اگر وہ کہہ چکے ہیں یا ان کو علم میں یا وہ ان کی سمجھ سے بڑا تر کوئی الفاظ ڈکلیئر ہو گئے ہیں تو ان کو فوری طور پر عوام سے رجوع مزید کرنا چاہیے تاکہ اس کی کلیریفیکیشن آنی چاہیے. میں صرف آدھا منٹ لوں گا. ایشو یہ ہے کہ جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو اب 13-14 ماہ ہو گئے ہیں. گورنمنٹ نے کہا تھا کہ جمعۃ المبارک کے دن آدھا گھنٹہ اظہار یکجہتی، ریلی، بیٹھنا یا جو بھی. اب وہ سٹیٹس کیا ہے؟ دیکھیں نا، گورنمنٹ کا جو کام ہے، جو وزارت خارجہ نے رول پلے کرنا ہے، جو پرائم منسٹر صاحب نے رول پلے کرنا ہے، جو UN نے رول پلے کرنا ہے، ہمیں وہ خاموشی جو ہے
میں سمجھتا ہوں نہیں، اس پر مینی خیز ہے. اس پر پرائم منسٹر صاحب کو قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے. اور جو ٹرمپ صاحب ہمارے ثالثی بنے تھے 2 دفعہ, آج وہ ثالثی شپ ختم ہو چکی ہے. بریک کی طرف جانا. ناظرین اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. اب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. اب ہم بات کریں گے اورنج ٹرین کی. اورنج ٹرین لاہور میں 27 کلومیٹر اس وقت چل پڑی ہے. آج سب لوگوں نے اس پر سفر بھی کیا اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے اس کا افتتاح کیا. اس میں جس طرح ہم نے پہلے کہا کہ یہ مسلم لیگ نون کے زمانے میں شروع ہوئی تھی, سی پیک کا ایک بہترین حصہ ہے. 2.5 لاکھ مسافر اس پر سفر کریں گے. باقی باتیں ہم پروگرام میں. رانا صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ منصوبہ آپ نے شروع کیا تھا, تو اس پر اپنا ٹیک دیجیے. میں سر گزارش کروں گا, میں اسی لیے آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ قومی ایشوز کو ٹیک اپ کرتے ہیں. سر گزارش یہ ہے کہ میں کیبنٹ ممبر تھا, ہم نے اکتوبر 2017 کا اس کا آغاز کیا تھا اور بالکل 23 یا 27 ماہ میں اس نے کمپلیٹ ہونا تھا. اور ہم نے اس کو بالکل 31 مئی 2018 سے پہلے اس کی ٹرائی بھی لی اور شباشی صاحب نے ٹرین کو چلایا بھی. اب ایشو یہ ہے, تمام کورٹس ہمارے لیے قابل احترام, قومی ایشوز, قومی ادارے, اور جب یہ سی پیک کا حصہ تھا تو جو 11 حساس پوائنٹس کو ڈکلیئر کر کے پی ٹی آئی کے موجودہ اور اس وقت کے صدر چوری اعجاز صاحب کورٹ میں گئے اور 22 ماہ اس کا جو فیصلہ کورٹ میں رہا اور فیصلہ سے محفوظ رہا. سر عرض کروں گا, نہیں پھر جوڈیشری فیصلہ کر دیتی. سر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تو کورٹ میں گئے, بطور اسٹیٹ گئے اور صوبائی گورنمنٹ وہاں پر موجود تھے, وہ مکمل ہوئی. آپ یقین کریں کہ یہ جنوری فروری 2018 میں یہ انفراسٹرکچر, یہ مشینری, یہ ایکوپمنٹ لگ چکا تھا, لیکن اس وقت فزیکلی طور پر روکا گیا. کنٹریکٹ ودن 2 کنٹریز جو تھا سی پیک کا منصوبہ وہ ڈسٹرب ہوا, لیکن کورٹ کا ڈیسیژن تھا. ہم کورٹس کا مسئلہ تو ہے, کورٹ کا احترام تو کرتے ہیں, لیکن بجائے کورٹس کا تو ریکارڈنگ کا بھی ایک فیصلہ آیا تھا 6.5 ارب روپے ٹھوک گیا پاکستان کو. سر میں یہی تو کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو سر اب کورٹ کو ریویو کرنا چاہیے. جیسے آنریبل فل بینچ سپریم کورٹ نے یہ 3 دن پہلے کہا کہ یہ ریفرنس جو ہے یہ بدنیتی پر مبنی تھا, تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اورنج ٹرین کے خلاف بھی جو تھا وہ بھی بدنیتی پر تھا. اور یقین کریں 5500 روپے اینٹ 1000 تھی, آج 12000 کی یہ اینٹ 1000 ہے. اور یہ منصوبہ نہیں چلا, آج اگر چلا ہے کیونکہ یہ شباشی نے مکمل کیا تھا, تو جو مسافر بیٹھے ہیں وہ شباشی کو دعائیں دے رہے ہیں, وہ میاں نواز کو دعائیں دے رہے ہیں. پی ٹی آئی کی اگر انہوں نے منصوبہ مکمل کیا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جب بے نظیر کی, 1 منٹ, اب بے نظیر کی اور نون لیگ کی حکومتیں ایک دوسرے ریپلیس کرتی تھیں تو سڑک کے اوپر بجری بچ جاتی تھی, دوسری حکومت ختم. یہ اس کو بھی شاباش دے سکتے ہیں. سر میں تو شاباش دے رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر 27 کلومیٹر میں کوئی اینٹ انہوں نے لگائی ہو تو مجھے کے ذریعے میرے علم میں اضافہ لگائی, آپ نے گھر سے لگائی ہے. سر میں نے گھر سے نہیں لگائے, میں تو کہہ رہا ہوں سی پیک کا منصوبہ ہے, یہ جو بیرونی منصوبہ تھا انہوں نے اس میں رکاوٹ کیوں ڈالی. یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایسا ایکٹ ہے جو قومی مجرم ہونے کے مترادف ہے کہ قوم کے اسٹیٹ کے منصوبوں کو روکنا. اور پھر 4 دفعہ اس کی ڈیٹس ہوئی. اگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب نے 1.5 سال پہلے کہا تھا افتتاح ہو جائے گا 2 ہفتوں بعد, ہوا بار بار. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کے مسافر جو ہیں, پورے پنجاب کے لوگ انجوائے کر, انٹرنیشنل لیول کی آپ نے سواری پرووائڈ کر دی ہے. لیکن نا وہ پنجاب گورنمنٹ کا منصوبہ ہے, وہ پاکستان کا پہلا منصوبہ ہے, اور مسافر بیٹھ کر. لیکن شباشی اور احد چیمہ جنہوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا آج وہ جیل میں ہیں, لیکن یہ منصوبہ ان کے ہاتھوں کا بنا ہوا ہے. اور میں پی ٹی آئی کو اپریشیٹ کروں گا ملک صاحب کی موجودگی میں, کوئی 1-2.5 سال میں منصوبہ شروع کیا ہو اور وہ مکمل ہو گیا ہو. ہاں ایک منصوبہ انہوں نے شروع کیا ہے, اس پر میں بالکل ان کو اپریشیٹ کروں گا کہ جو 50 روپے چینی تھی
110 रुपए चीनी अच्छा की, जी, फातिमा। जो महंगाई थी, और जो रोटी मेरी बात 4 रुपए की थी, आपको आज पता है, रोटी 12 रुपए की हो इस गई। पे ये मैं ये appreciate जो करूं। ये जो इन्होंने लगाया है, ये ऑरेंज ट्रेन, आपको पता है कि इसमें से पंजाब की जो अवाम है और जो हमारे टैक्सों के पैसे पे जो सब्सिडी जाएगी वो 18 अरब एक साल की देनी पड़ेगी कि ये किराया। अच्छा, शहबाज गिल कहता है कि शहबाज गिल कहता है कि ये तो पंजाब के लोगों को यौम सोग मनाना चाहिए। तो बिल्कुल बनाना चाहिए। आप खुद ही सोचे कि ये वो चांद पे पहुंच गया कितने 50 अरब में, ये या उससे भी कम में इंडिया। अब आप ये देखें कि इस पे 300 खरब लगा के, तो ये आपने 27 किलोमीटर का 250 खरब अरब 250 अरब लगा के ये इन्होंने ये 27 किलोमीटर का मंसूबा बनाया। इससे कितने हॉस्पिटल बन सकते थे, कितने लोगों को साफ पानी दिया जा सकता था पूरे पंजाब में। इन्होंने वो हॉस्पिटल ही बना देते जिसमें खुद इलाज करवाते हैं, कम से कम बाहर तो नहीं जाना पड़ा। चले अगर हमने नहीं बनाए तो हम इलाज अपने पाकिस्तान से ही करवाते हैं, हम जाके लंदन में जाके इलाज नहीं करवाते। अगर आपने हॉस्पिटल बनाए थे तो लंदन में जाके क्यों पड़े हैं, जहाँ पे ताजा आबो हवा लगते ही आपके प्लेटलेट सारे के सारे पूरे हो गए, जो यहाँ पे आप मरने पड़े हुए थे। आपने क्यों भेजा? आप तो कौमी मुजरिम हैं। ये 2038 तक इसके पैसे पूरे होंगे। ये जो सूद पे इस मुल्क पे सूद जो है ना, क्योंकि आपने नकली जो डॉक्टर थे ना, जो नकली रिपोर्ट देते थे, जो फांसी लगाना। मैं इकबाल साहब, मेरी बहन ने ठीक कहा, देखिए जिस तरह कानूनी कार्रवाई करे। यास्मीन राशिद साहब आज भी मिनिस्टर है, आपको ये क्रेडिट तो देना चाहिए कि वो बदनीयत, वो झूठा, और बिल्कुल हमारे खिलाफ भी करे। लेकिन अगर इमरान नियाजी का जाती डॉक्टर फैसल ने कहा, डॉक्टर फैसल के कहने पर इमरान खान ने खुद कहा, और वहां पे ये अली बाबा 40 जोड़ का टोला है जो मुल्क को दीमक की तरह चाट रहे हैं। ये डॉक्टर फैसल शौकत खाना भी अच्छा डॉक्टर है, कर लिया। आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म इमरान नियाजी को आनी चाहिए, आपको भी आनी चाहिए। शर्म आपको नहीं आती, हमें आती है। लूट के चले, आप तो लूट के खा गए। आप तो वो है मर जाना चाहिए। इमरान नियाजी लूट के खा गया 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट लूटा, इंडिया से भी पैसे लिए। और मैं समझता पूरी दुनिया के गैर मुस्लिम पाकिस्तान से इमरान खान ने पैसे लिए बैठे हुए हैं। और आज इमरान खान के तीनों बच्चे कहाँ पे हैं? वो लंदन में क्या करते हैं? इमरान खान साहब पैसा है, इमरान का ईमान, और बिल्कुल इमरान नियाजी का पैसा है। ये पैसे के लिए नमल यूनिवर्सिटी जाती कारोबार, परसों भी किया हुआ था, जाती कारोबार, जमीन सरकारी, शर्म है ही नहीं। इमरान नियाजी शर्म शरीफ झूठा इक्वल टू इमरान नियाजी। अब्दुल्ला मलिक साहब समझता हूँ कि अगर शर्म आनी चाहिए तो सबको आनी चाहिए। और नॉलेज सिटी जाकर जो खुतबा दे रहे थे, और आपने बात की अदारों की, तो वो सिंध में क्या होता है, आईजी को के साथ जो मिसहैप हुआ आपने भी किया, और ये है इमरान नियाजी का कठजोड़, नैब नियाजी कठजोड़, मुल्क की सामने के खिलाफ जो स्टेप्स उठाए नियाजी साहब ने, 5.8 ग्रोथ रेट नेगेटिव पर आ गए। आज इसकी जिम्मेदार कोई और नहीं है, इमरान नियाजी साहब। अब आप इसको जरा कंक्लूड करें। मैं इसका सवाल का भी जवाब चाहता हूँ, क्योंकि ये सारे जब मेट्रो बनी है, ऑरेंज ट्रेन बनी है, और इसकी प्रायोरिटी सेट की गई कि लाहौर को ये दिया जाए, ज़ाहिर दूसरी पार्टी को हक हासिल इख्तिलाफ राय करे, उससे बेहतर मनसूबा दिया जा सकता था। मैंने अभी कैलकुलेट किया है कि ऑरेंज ट्रेन पर जो सब्सिडी दी जाएगी 273 से अगर 20-40 रुपये निकाले जाएँ तो 12 अरब रुपये बनती है, 12 बिलियन रुपये सालाना है। और वो 333 अगर बसें हर डिस्ट्रिक्ट को दी जाएँ, क्योंकि 36 डिस्ट्रिक्ट है हमारे, तो वो ज़्यादा बेहतर मनसूबा था, ये ज़्यादा मनसूबा बेहतर है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान को, खुसूसन पंजाब के बड़े शहरों को ट्रांसपोर्ट की अभी भी अशद ज़रूरत है ही नहीं, अशद की है ही नहीं ज़रूरत है। और जो वेलफेयर स्टेट होती है वो शहरियों को सफरी सहूलतें प्रोवाइड करती है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो ये मनसूबा है, ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा मनसूबा था और पहली दफ़ा पाया तकमील होने जा रहा था।
اور یہ بنیادی طور پر 162 بلین روپیز کا ابتدائی طور پر بنا تھا. یہ ایگزم بینک سے 9% پر لون ہے. یہ اجاز صاحب نے نہیں، میرے خیال سے تھوڑا سا میں بتا دوں کہ یہ بنیادی طور پر ہم نے یہ ریٹ کی تھی کہ اس کا جو شروعات ہوئی تھی وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں تھی، جس کو کہ لاہور ہائی کورٹ نے مانتے ہوئے بعد میں سٹے کر دیا تھا، اور پھر پنجاب حکومت سپریم کورٹ میں گئی تھی، اور پھر سپریم کورٹ نے یقیناً اس کو کہا کہ جو 70% کام مکمل ہو چکا ہے، یہ قومی منصوبہ ہے تو لہٰذا اس کو جاری رہنا چاہیے. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنی جو ججمنٹ 5 رکنی بینچ نے دی تھی اجاز صاحب کی سربراہی میں، وہ واقعی لیٹ ہوئی تھی، جس سے کہ قومی نقصان ہوا. اب یہ جا کے منصوبہ اور چونکہ لیٹ ہوا تو اب یہ تقریباً کوئی 350 ارب روپے کے لگ بھگ. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پنجاب میں جو بنیادی طور پر لاہور میں یہ منصوبہ بنا تھا، یہ چودھری پرویز الہی صاحب کے زمانے میں بنا تھا، اور یہ انڈر گراؤنڈ ٹرین تھی. اس سے یہ ہوتا ہے کہ پنجاب آپ کا لاہور میں اربوں روپیہ بچ سکتا جو لینڈ ایکوزیشن ہوئی تھی. جب انڈر گراؤنڈ بنتا تو آپ کو لینڈ ایکوائر نہ کرنی پڑتی اور آپ کو جو پیسہ نہ دینا پڑتا. اس سے پھر یہ تھا کہ نیچے بہت سارا بزنس ایکسپینڈ کرتا. ہم یہ کہتے تھے، ہمارا بھی یہ نقطہ نظر تھا کہ یقیناً آپ بنائیے، اور آپ نے اچھے منصوبے بھی بنائے ہیں، موٹر ویز بنائی ہیں، لیکن یہ کہ اتنا کمپلیکس منصوبہ، اتنا پیسہ لگانا لاہور پہ. اور جو ہمارا نقطہ نظر یہ تھا کہ تاریخی اعتبار سے کہ لاہور کے منہ پر ایک لکیر بن جائے گی، اس کو خوبصورتی میں فرق پڑے گا، ہسٹوریکل پلیسز وہ اس کے زد میں آتی ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. گو کہ ایک جب پیسہ لگا اربوں روپے تو کورٹ نے بھی اجازت دے دی. لیکن ہم بھی یہ چاہ رہے تھے، جیسے فاطمہ نے کہا کہ آپ یونیورسٹیاں بنا دیں، آپ ہاسپٹل بنا دیں، آپ اس پیسے کو پورے پنجاب میں انویسٹمنٹ کر دیں، ایک لاہور پہ اتنا بڑا پیسہ نہ لگائیں. پھر یہ ابھی بھی میں یہ جیسے شروع پہ میں نے کہا کہ یہ ایک 9% پہ لون ہے. حکومت یہ سی پیک کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ جو کورٹ میں جو آف دی ریکارڈ چیمبر میں چیزیں ہوئی تھیں وہ یہی تھا کہ یہ نہ بتایا جائے کہ یہ سی پیک اس کا پھر جو اناگوریشن چائنا میں پاکستان میں لون ہے. اب آپ نے کہا کہ سبسڈی، یقیناً جو میٹرو بس کی بھی سبسڈی ہے وہ بینک آف پنجاب کا لون ہے، وہ 1 ارب روپیہ سالانہ دینی پڑتی ہے سبسڈی کی مد میں. وہ بھی ٹیکسز کی منی ہے، وہ عوام کو دینا پڑتا ہے. اب دیکھنا اس میں بھی یہ جو 40 روپے کرایہ رکھا گیا بنیادی طور پر 60 روپیہ پھر آپ کو سبسڈی دینی پڑ رہی ہے، وہ بھی عوام کی جیبوں سے جائے گا. دیکھنا آپ جب آپ لون بھی دیں گے اور سبسڈی بھی آپ کو دینی پڑ رہی ہے، آئندہ جب کسی کو منصوبے بنائے جائیں تو اتنے بڑے ایک شہر کے. عبداللہ ملک صاحب، فاطمہ بہت شکریہ. ناظرین، بات کہاں سے چلی تھی؟ لاہور کو اورنج ٹرین جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ایسے منصوبے بننے چاہیے. اب اس وقت جب تو دوسری ضرورتیں پوری ہو جائیں. یہ منصوبے پوری دنیا میں موجود ہیں، لیکن ہماری پرائرٹیز اس سے بہت مختلف ہے. بات درست یہی جو ہے ابھی میں نے کہا کہ اس سے زیادہ اچھے منصوبے بنائے جا سکتے. بہرحال یہ مبارک ہو کہ لاہور والوں کو اس چیز کی اچھا سفر میسر ہے. کہ سکری صاحب کا حکومت کو بھی میں سمجھتا اپریشیٹ کرتے ہیں، اور اس حکومت کو بھی جنہوں نے یہ منصوبہ روکا نہیں ہے. اپنا اور اہل خانہ کا خیال کیے گا. پاکستان زندہ باد.